حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء فاضل افراد، سورہ آل عمران کی 73ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں پروردگار عالم کچھ عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے، کچھ بلندیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تھوڑا سا ایکو بند کر دیں، آپ ایکو بند کر کے ساؤنڈ بڑھائیں اس کا۔ آپ تھوڑا سا جو حضرات پیچھے بیٹھے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا آگے سمٹائیں تاکہ اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جائے، بہتر۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس کے لیے میری نگاہ میں اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں، اور ظاہراً یقین جانے کھانے کو روک کے مجلس سنانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں آغاز کر دیا ہے میں نے گفتگو کا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بہترین سماعتیں سہارا بھی دیں گی۔ آغاز کر رہا ہوں، قدرت آواز دے رہی ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے نبی، ساری کائنات سے جا کے کہہ دیجئے کہ عزتیں، بلندیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ترقیاں خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عظمتوں سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ چونکہ عزت کا دروازہ جو کھلتا ہے وہ اللہ کے ہاں کھلتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کو بیدار رکھیے گا، میں نے اپنی بات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بیان ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ایصال ثواب کی بو آتی ہو۔ دیکھیے ایک بات میں ماشاءاللہ سننے والا مجمع ہے، لہٰذا میں بالکل ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، ہم ان چیزوں کی تیاری، ان چیزوں پہ گفتگو جس پہ زندگی میں ہونی چاہیے، ہم اس پہ مرنے کے بعد تذکرہ کرتے ہیں۔ جن باتوں کا زندگی میں خیال ہونا چاہیے ہم اس پہ مرنے کے بعد روشنی ڈالتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں اس کا ذکر ہو جائے تاکہ موت آسان ہو جائے۔ تھوڑی توجہ بیدار رکھیے گا تاکہ موت آسان ہو جائے۔ قدرت آواز دے رہی ہے،
اے نبی ساری کائنات سے کہہ دیجئے، چاہے وہ جناتوں میں ہو انسانوں میں ہو، کہ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ چونکہ آدم سے لے کے آج تک اولاد آدم کے درمیان جو پیٹ کی مارا ماری کا جھگڑا ہے وہ صرف اور صرف عظمتوں کا جھگڑا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، وہ صرف اور صرف عظمتوں کا جھگڑا ہے، بلندیوں کا جھگڑا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بعظمت سمجھا جائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر چوراہے پہ کسی کا نام لیا جاتا ہو تو فقط اس کا نام ہو، انسان یہ چاہتا ہے، اس کی دلی تمنا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز اگر کوئی ذات بنے تو فقط اس کی ذات ہو۔ یعنی انسان کی دلی خواہش ہے کہ اگر محلے میں کسی کی عزت کی جائے تو فقط اس کی عزت کی جائے۔ آپ نے سماعت نہیں کیا، یعنی میرے عزیزوں ہم جھوٹی عزت کے لیے، جھوٹے وقار کے لیے ہم حد انسانیت سے گرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کریم خدا کے بندے ہیں جس نے قرآن کریم میں آواز دی، عظمتیں چاہیے تو میرے دروازے پہ آؤ، بلندیاں چاہیے تو میرے دروازے پہ آؤ، وقار میں اضافہ چاہتے ہو تو میرے دروازے پہ آؤ۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم عزتیں پانے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ پتہ نہیں میں بات کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ ہم عزت پانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ہم ساری فکر زندگی میں کر لیتے ہیں، ساری فکر زندگی کی ہے، لیکن موت کا تصور جو ہے کب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے؟ کہاں موت کا تصور آتا ہے 60 سال کے بعد، یعنی انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ اب ہمیں مرنا ہے کہ نہیں ایسا؟ 60 سال سے پہلے موت کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، یعنی ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کو چہرہ بھی دکھانا ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں۔ میرے عزیزوں اور خاص طور سے نوجوانوں میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انسان کو مشکل دونوں طرف ہوتی ہے، پریشان دونوں طرف ہوتا ہے۔ یہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے اور وہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آیا ہے۔ عجیب معاملہ، یہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑی کتنی ہے، زمیندار کتنا بڑا ہے، اور وہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آیا ہے۔ اگر آپ نے دل لگا دیا تو میں ایک جاندار مجلس جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے خدمت میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں معاملہ یہ ہے کہ ہم جھوٹی عزت کے لیے دوسروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں اور ہم بھول جا رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ اے میرے اللہ، تو جتنے کمزور ہیں وہ بزرگوں کے سامنے دامن مراد پھیلاتے ہیں۔ اب آ کے مصلی پہ دعا کیسے کرنی ہے؟ پروردگار یہ تیرا خطاکار بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے تیرے سامنے کھڑا ہے، اے میرے اللہ میری گئی ہوئی عزت مجھے واپس لوٹا دے، پروردگار میرا وقار مجھے واپس لوٹا دے۔ خدا کی قسم اگر انسان اس طریقے سے مصلی پہ آئے گا تو میرا یقین کہتا ہے کہ ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھے گا کہ کوئی سلمان کہہ کے پکارے گا، کوئی ابوذر کہہ کے سلام کرے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے خدا نے کہا ویسے کوشش کرو، جیسے اللہ نے کہا ویسے کوشش کرو۔ میرے عزیزوں بات بہت بار ہے، لیکن ہاں اس سے نتیجہ بڑا خوبصورت نکلے گا۔ کیسے؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں دو جملہ گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے، دل لگا دیجئے گا، اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے اور پوری کائنات بھی مل کے اسے ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی میں نے بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں کہا لیکن آپ نے ریسپانس نہیں دیا اس جملے کا اتنا بڑا۔ بھائی دوسرا جملہ تو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا آپ کو اب تک۔ اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، پوری کائنات بھی مل کے اگر اسے عزت دینا چاہے، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا ہی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، پوری کائنات بھی مل کے اگر اسے عزت دینا چاہے، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا، چونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اٹھائیے تاریخ اسلام اور دیکھیے
اللہ نے جسے عزتوں سے نوازا وہ ہمیشہ کے لیے عزت دار ہوا، جسے ذلیل کر دیا وہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچا. سنیے گا، وہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچا. اللہ نے محمد کو عزت سے نوازا. محمد کل بھی عزت والے تھے، آج بھی عزت والے ہیں. ابو جہل کو اتنا ذلیل کر دیا کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عزت اللہ کے یہاں سے پائی جاتی ہے، بلندیاں خدا کے یہاں سے پائی جاتی ہے. میں نے کہا لفاظی نہیں ہے، آپ ذرا میرے ساتھ تاریخ کے دامن سے لپٹیے تو میں دکھانا چاہتا ہوں اللہ نے صرف محمد کو عزت سے نہیں نوازا، اللہ نے علی کو عزت سے نوازا. علی کل بھی عزت والے تھے اور آج بھی عزت والے ہیں. دشمنان نے علی کو ذلیل کیا. توجہ ہے، اللہ نے زہرا کو عزت سے نوازا. زہرا آج بھی عزت والی ہیں. توجہ ہے. دیکھیے بات ایسی ہے کہ اگر چھیڑا جائے اور تفصیل میں جایا جائے تو پورا دن چاہیے، لیکن میں صرف تاریخ کے آئینوں کو تھوڑا سا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. اللہ نے زہرا کو عزت سے نوازا. زہرا آج بھی عزت والی ہیں. نہیں، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی. اللہ نے حسین کو عزت سے نوازا. حسین کل بھی عزت والے تھے، آج بھی عزت والے ہیں. یزید کو ذلیل کیا، وہ کل بھی ذلیل تھا اور آج بھی ذلیل ہے. نہیں صرف حسین کو نہیں، اللہ نے حسینیوں کو عزت سے نوازا. حسینی کل بھی عزت والے تھے، آج بھی عزت والے ہیں. اللہ نے کتنا حسینیوں کا وقار بڑھا دیا، کس طریقے سے حسینیوں کا جو ہے وہ چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. توجہ ہے آپ حضرات کی میرے عزیزوں. اور بات اچھائی کی ہے تو یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے خاص طور سے نوجوانوں سے. مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ آپ کے سماج میں ایک اچھے آدمی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا آدمی کسے کہا جاتا؟ لیکن سوئیے گا نہیں، آپ کے سماج میں اچھے آدمی کی تعریف کیا ہے؟ توجہ ہے. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایک مضبوط آدمی، اچھا آدمی سماج میں کون ہے؟ تو اس نے کہا قبلہ ہمارے سماج میں اچھا اسے کہا جاتا ہے جو کسی کے اچھے برے میں شریک نہ ہو. میں دل لگائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کسی کے اچھے برے میں نہ جائے. کہنے لگے اچھا تمہارے سماج میں اکثر آپ نے سنا ہوگا بھئی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کے اچھے برے میں نہیں جاتے، اچھے برے میں شریک نہیں ہوتے. میرے بھائی میں نے کہا کہ آئیے معصوم سے پوچھیں. میں نے مولا کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ اچھا آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے مجلس کا محصل لیتے جائیے. اچھا آدمی کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب عنوان ہے نا مجلس کا. مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے سماج میں اچھا کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے اپنے سماج والا اس نوجوان کا جملہ دہرا دیا. میں نے کہا مولا ہمارے سماج میں اچھا تو اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے اچھے برے میں شریک نہ ہو. تو مولا نے کہا اچھا تمہارے سماج میں اچھا وہ ہے. میں نے کہا مولا آپ تو تعریف بتائیے تب تو ہم جا کے سیکھیں گے. آپ چلے تو ہم نے چلنا سیکھا، آپ بولے تو ہم نے بولنا سیکھا، آپ کی رفتار کو دیکھ کے ہم نے رفتار بنائی، آپ کی گفتار کو دیکھ کے ہم نے گفتار سنواری. توجہ ہے. میں نے کہا مولا آپ بتائیے. کہا سنو تم سماج میں اسے اچھا کہہ رہے ہو جو اچھے برے میں شریک نہ ہو. بھائی جو لوگوں کا اچھا برا بھی نہ جانتا ہو وہ آدمی کہاں ہے؟ جسے اچھے برے کی بھی تمیز نہ ہو اسے آدمی کہا جاتا ہے. تو پھر آدمی کون ہے؟ جسے اچھے برے کا علم ہو. نہیں یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائیں کہ آج معاملہ ان کا ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم نہیں بولیں گے. کہنے لگے نہیں حضرت علی کا حق چھنا ہی اس لیے کہ لوگ خاموش ہو گئے. سماعت کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی کا حق چھنا ہی اس لیے. میرے عزیزوں اگر سماج میں اچھا بننا ہے تو میں دو بہت بڑے عالموں کا تذکرہ، اور اس میں ایک شیعہ جماعت سے ہیں اور ایک اہل سنت والجماعت سے ہیں. ایک کا نام ہے خواجہ نصیر الدین توسی اور ایک کا نام ہے علامہ جلال الدین دوانی. دونوں نے علم اخلاق کے اوپر دو بڑی معتبر کتابیں لکھی. علم اخلاق، ہمارے ہاں اخلاق کے نام پہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور
اسے بہت بااخلاق سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو اچھی سی چائے پلا دے. کہا جاتا ہے بہت بڑے بااخلاق ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے, اخلاق کہتے کسے ہیں. آئیے میں آپ کی خدمت کرنے جا رہا ہوں, نوجوانوں مجلس سے کچھ لے کے جائیے. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ تو کہا سنو, دونوں عالموں نے ایک زبان ہو کے کہا وہ انسان اخلاقی اعتبار سے مکمل ہے جس کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہوں. وہ کون کون سی صفت ہے؟ کہا پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت. اگر ہمارے وجود میں علم و حکمت نہیں ہے تو ہمارا وجود ناقص ہے, ہم کامل کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمارا وجود کامل کب ہوگا؟ کہا جب علم و اخلاق سے لبریز ہو. علم کسے کہتے ہیں بھائی؟ علم کے لیے آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے علم کی اہمیت. اب آئیے جلدی سے بتاؤ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کیا ہے بھائی؟ بزرگان تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہوں گے. پہلے زمانے میں جب مولویت پڑھائی جاتی تھی نا تو ساتھ ساتھ حکمت پڑھائی جاتی تھی. حضور یہ حکمت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہا اس لیے کہ اگلا آدمی ذکر کو پیشہ نہ بنا لے, لہذا حکمت پڑھائی جاتی تھی. بھائی بولیے نا, آپ لوگ تو جانتے ہیں نا, بزرگان جانتے ہیں, لہذا حکمت پڑھائی جاتی تھی. حضور یہ حکمت ہے کیا؟ حکمت کس بلا کا نام ہے یہ تو بتائیے. قرآن میں ایک بہت بافضیلت شخص کا نام ہے جسے کہا جاتا ہے لقمان. اچھا صرف لقمان نہیں کہا جاتا بلکہ لقمان حکیم بولا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے لقمان حکیم؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس حکمت تھی. حکمت تھی. یہ حکمت کیا ہے؟ دل لگا دیجئے گا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے حکمت کا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. وہ بار بار, کوئی نبی نہیں ہے لقمان, کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن ایک باوقار شخصیت کا نام ہے جناب لقمان. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا, اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا. یہ ایک حکیم کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا. اب سمجھ میں آیا؟ اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا آپ نے جملے کو, پھر دوہراؤں گا. اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو جائے تو باپ حکیم ہوتا ہے. اگر بیٹا شرک سے دشمنی کر لے تو باپ حکیم ہوتا ہے. ایک نصیحت پر لقمان حکیم, ایک وصیت پر لقمان حکیم ہو گئے. سوچئے جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کر دیا ہو اس کا باپ کیا حکیم نہ ہوگا؟ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی. جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کر دیا ہو اس کا باپ کیا حکیم امت کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ میرے عزیزوں اگر بات میری ہوتی تو میں دبا دیتا. علامہ حاکم نیشاپوری سعودی عرب سے ابھی کئی سال پہلے کتاب چھپی. اس کتاب کا نام ہے حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ. کتاب لکھیے گا, نام نوٹ کیجئے گا اور جا کے نیٹ پہ دیکھیے گا. اس کتاب میں جب مقدمہ پڑھنے لگا تو مجھے بڑی خوبصورت سی بات ملی. میں نے کہا کہ پہلے مقدمہ جا کے پبلک میں پڑھ دوں, اس کے بعد جا کے پوری کتاب پڑھوں گا. تو مقدمے میں ملا حاکم نیشاپوری نے, کوئی مسلمان کاٹ ہی نہیں سکتا اس کتاب کو, اور چھپی ہے سعودی عرب سے تو لہٰذا کٹ ہی نہیں سکتی. کہنے لگا کہ نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا, علی عین جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. کتاب سعودی عرب سے چھپی ہے. نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا, علی عین جوف کعبہ میں. بھائی جوف کسے کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں بیچو بیچ, یعنی درمیانی جو ہے وہ حصے کو. نہ اولین میں نہ آخرین میں, علی عین جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. میں نے کہا حاکم نیشاپوری یہی بات تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ. جملہ سنیے میرے عزیزوں, کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ.
ہمارا اول بھی یہی آیا تھا، ہمارا آخر بھی یہی آئے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہمارا اول بھی یہی آیا تھا، ہمارا آخر بھی یہی آئے گا۔ اور ایک ادبی جملہ ادب میں اتر کے کہہ دوں، لطف آ جائے گا، ہمارا اول بھی یہی آیا، ہمارا آخر بھی یہی آئے گا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو انتظار کر کے دیکھو۔ تو ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ تو لہٰذا اخلاقی اعتبار سے جو چیزیں انسان کو مکمل کرتی ہیں، اس میں میں نے ایک چیز آپ کی خدمت پہ پڑھی، کون سی؟ علم و حکمت۔ کہا انسان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ چار صفتیں اس کے وجود میں نہ آ جائیں۔ پہلی صفت علم و حکمت، دوسری صفت کا نام ہے عدالت۔ عدالت، اگر ہمارا وجود عدالت سے خالی ہے تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جملہ سنیے میرے نوجوانوں، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے عزیزو قبلہ جانتے ہیں، پتہ ہے عدالت کسے کہتے ہیں؟ یضع الشیء علی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا ہی عدالت ہے۔ اے میرے عزیز کاش جملہ واضح ہو جاتا میرا۔ دیکھیے اگر آپ نے مجلس سننے میں تاخیر کی تو پھر کھانے میں تاخیر ہو جائے گی، توجہ ہے؟ تو میں لہذا چاہتا ہوں کہ مجلس اپنی جگہ پہ پہنچنی چاہیے۔ کہا عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہا جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا عدالت ہے۔ نوجوانوں لطف آ جائے گا، میں اگر ممبر کے لائق نہیں تھا تو مجھے بٹھا دینا ظلم ہے۔ بھئی عدالت کہتے کسے ہیں؟ مجھے بٹھا دینا ظلم ہے، اور اگر میں ممبر کے لائق ہوں تو مجھے ہٹا دینا ظلم ہے۔ بھئی اب بھی نہ سمجھے، حضرت علی کو 25 سال تک جو ممبر سے دور رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ظلم ہوا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ نے ظلم کیا، تاریخ نے حضرت علی کے ساتھ ظلم کیا۔ توجہ ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے عدالت۔ یہ تو ہمارا افتخار ہے کہ عدالت کو اصول دین میں رکھا گیا، یہ ہمارا افتخار ہے، بہت بڑا فخر کرنے کی بات ہے محبان اہل بیت کے لیے کہ عدالت اصول دین میں ہے۔ توجہ ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت آپ نے سنا، دو شخص مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مولا مجھے بتائیے کہ عدالت کسے کہتے ہیں، عدالت کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میرے پاس 4 روٹی ہو اور میں 2 روٹی ایک کو دے دوں، 2 روٹی دوسرے کو دے دوں۔ تو اس نے جلدی سے کہا مولا پھر تو عدالت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مولا عدالت ہو گئی۔ کہا نہیں، عدالت نہیں ہے، یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے۔ کہا مولا پھر عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کی تعریف کیا ہے؟ کہا جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے، جس کی بھوک 2 روٹی کی ہو اسے 2 دیا جائے۔ عجیب فقرے ہیں۔ عدالت سمجھ میں آیا تو پلٹ کے کہتا ہے مولا پھر تو ہم عدالت کر ہی نہیں سکتے۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے پلٹ کے فوراً کہا کب تم سے کہا گیا کہ عدالت سے کام لو؟ تم اپنی بستی میں برابری قائم کر لو، یہی کافی ہے۔ وہ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ مطلب سنیے گا دل لگا کے، میں نے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں مکمل کی۔ جب تک ہمارے وجود میں علم و حکمت نہیں ہوگی وجود نامکمل، وجود میں عدالت نہیں ہوگی وجود نامکمل۔ بڑی مضبوط مجلس پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں۔ مولا نے فرمایا تیسری چیز کا نام ہے سخاوت۔ وجود میں جب تک سخاوت نہ ہوگی تب تک وجود کامل نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت ہے کیا؟ سنیے، اللہ نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا۔ سخاوت کہتے کسے ہیں؟ کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ کہا بہت بچانے کی کوشش کرے گا اور بچاتے بچاتے ڈبا دے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مولا کا کلام ہے۔ بہت بچانے کی کوشش کرے گا، بچاتے بچاتے ڈبا دے گا۔ پتہ ہے سخاوت کہتے کسے ہیں؟ رسول کی رکاب میں ایک صحابی جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے اس کی تلوار ایک کافر پہ چلنے والی تھی۔ پیغمبر نے کہا اسے مت مارو۔ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہے۔ کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے۔
سخاوت ہے کیا؟ کہا کافر ہو لاکھ لیکن سخی ہے. کہا سنو سخاوت کا مرتبہ پتا ہے کیا؟ اگر کافر ہے جہنم میں چلا گیا تو اللہ جہنم میں اس کے سر پہ ایک شیڈ ڈال دے گا, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی. یہ سخاوت کا مرتبہ دوسروں کے لیے ہے. تو اگر یہ جوہر آپ کے اندر آ جائے تو کیا کمال ہوگا سخاوت کا. توجہ ہے میرے عزیزوں, مجھے بزرگوں سے داد مل گئی, میں نوجوانوں کے حصے کی بات پڑھنے چلا ہوں. 3 چیزیں میں نے مکمل کر دیں. کہا چوتھی چیز کا نام ہے شجاعت. جب تک تمہارے وجود میں شجاعت نہیں ہوگی تب تک وجود نامکمل ہوگا, وجود کامل نہیں ہوگا. نوجوانوں شجاعت کہتے کسے ہیں بتاؤں آپ کو؟ نبی کی بڑی ایک معتبر حدیث ہے لکھی ہوئی, معلوم ہے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ شجاعت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب الشجاع ولو کان بقتل الحیہ. اللہ شجاعت کو اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو تو خدا کو پسند ہے. یہ نبی کی حدیث لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو, اب تک تو پہنچ بھی جانا چاہیے تھی بات, جملہ پہنچ جانا چاہیے تھا. نبی نے حدیث میں سانپ کو مارنے کی لفظ رکھی ہے, سانپ کو دیکھ کے رونا نہیں ہے. عجیب فقرہ ہے روایت کا. کہا سانپ کو مارنا ہے. توجہ ہے. تو 4 چیزیں میں نے پڑھ دی جو وجود کو مکمل کرتی ہیں. کون کون سی؟ علم و حکمت, عدالت, سخاوت اور شجاعت. پروردگار یہ پورا مجمع اس انتظار میں ہے کہ چاروں چیزوں کو ایک وجود میں دیکھ لے, ایک وجود میں دیکھ لے. کہا اگر ان چاروں چیزوں کو ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو تنہا حضرت علی کی ذات ہی کافی ہے. جملہ سنیے, حضرت علی کی ذات ہی کافی ہے. علم و حکمت کی بات آئی تو نبی نے فوراً کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. عدالت کی بات آئی تو نبی نے پھر کہا اغزاکم علی, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. سخاوت کی بات آئی تو مجھ سے مت پوچھنا, پورے گھر کے لیے سورہ دہر ہے. شجاعت مجھ سے مت پوچھنا, خیبر والوں کے زخم آج تک ہرے ہیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. جزاک اللہ. تو آپ نے چاروں وجود سن لیے. اب زندگی کیسے مکمل ہوگی؟ زندگی ہو گئی مکمل. توجہ, یہ بتائیے کہ اب اس زندگی کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں چلے جاتے, ہے نا, ہوتی ہے نا خواہش کہ جنت میں چلے جاتے. یہ بتائیے کہ جنت و جہنم بنائی کس نے ہے؟ دیکھیں دل لگا دیجئے گا, کس نے بنائی جنت و جہنم؟ بولیے نا, اللہ نے. تو اتنی بات پہ بھی آپ گھبرا رہے ہیں. جنت و جہنم بنائی خدا نے, ٹھیک, جنت بنائی اللہ نے, جہنم بھی بنائی خدا نے, کسی کو شک تو نہیں ہے اس میں؟ چونکہ اب جو بات میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں خود نبی کی حدیث بھی شامل ہے. کہا جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. آپ اتنی حیرت سے چہرہ دیکھنے لگے, سوچئے کہ اس وقت کیا عالم رہا ہوگا. کہا جنت تو اللہ نے بنائی. میں دوسرا جملہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ استقبال کیسے کرتے ہیں. جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی, بلکہ جہنم اس سے بنوائی گئی. اے اللہ کاش جملہ پہنچ جائے میرا. جہنم اس سے بنوائی گئی. کیسے بھائی؟ اگر کوئی لائق بیٹا ہے کسی کا, چاہے لائق نہ ہو, میرے 4 بیٹے ہیں, تو اگر لائق نہ بھی ہو تو کبھی میں بحیثیت باپ چاہوں گا کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا, کبھی چاہ ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے. جب میں باپ ہو کے نہیں چاہتا تو پھر وہ خدا ہو کے کیسے چاہے گا؟ توجہ فرمائیے گا, وہ اللہ ہو کے کیسے چاہے گا؟ تو جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی, جہنم اس سے بنوائی گئی. کیسے؟ نبی کی حدیث سنیے, پورے مجمع کی داد آنی چاہیے. کیسے؟ جہنم اس سے بنوائی گئی. کیسے؟
کہا نبی کی حدیث موجود ہے اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. عجیب فقرہ، عجیب پیغمبر کی حدیث ہے. اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اب سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا کہ جہنم کا وجود عمل میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے میں کمی کی وجہ سے ہے. وہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد. توجہ توجہ. اللہم صلی علی. ماشاءاللہ اس بچے کو احساس ہو گیا کہ میں محنت کر رہا ہوں، تو جب مجھے معلوم ہے کہ محنت کر رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ مجمع کا رخ بدلنا چاہیے. دیکھیں سلسلہ کیا ہے، میں نے بات جنت و جہنم کی کہی. یہ بتائیے کہ انسان جنت میں جاتا کب ہے؟ بھئی مرنے کے بعد ہی تو جائے گا. زندگی میں تو کوئی جنت میں جاتا نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا. اور وہی جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں. توجہ، وہی جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں. تو انسان کی زندگی کا کمال تب ہے کہ جب وہ جنت میں چلا جائے. انسان کی زندگی کا، جملہ دوہرا رہا ہوں، کمال تب ہے کہ جب وہ جنت میں چلا جائے. تو سوچئے وہ کتنی خوش قسمت ہوگی کہ جو زندگی میں ہی جنت میں ہو. اللہ توجہ فرمائیے گا، وہ کتنی خوش نصیب ہوں گی کہ جو زندگی میں ہی جنت میں ہو. بھئی کون تھا زندگی میں جنت میں؟ جزاک اللہ. جناب فضہ کہاں تھیں؟ زندگی میں جنت میں تھیں. اس بات کو کہہ کون رہا ہے؟ اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، روایت کہہ رہی ہے. کیسے؟ جناب فضہ کہاں کھڑی ہیں؟ جناب زہرا کے دروازے پر. ایک بڑی معتبر شخصیت ہمارے درمیان کی، جناب عبداللہ ابن مسعود، ان کا گزر ہوا جناب زہرا کے دروازے سے. دیکھیے زندگی میں ہی کیسے جنت میں تھیں. گزر ہوا جناب زہرا کے دروازے سے، جناب فضہ پہ نگاہ پڑی. جیسے ہی نگاہ پڑی تو کہا کہ جناب فضہ کو سلام کیا. جناب فضہ نے جواب سلام دیا. یہاں شریعت کا ایک مسئلہ بھی سن لیجئے. اگر جوان خاتون ہے تو ہم سلام میں پہل نہیں کر سکتے. سلام میں پہل نہیں کر سکتے. اگر کوئی جوان خاتون ہے ادھر سے سلام آ گیا جواب دے سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی اتنا خیال کرنا پڑے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو پھر جناب عبداللہ ابن مسعود نے کیوں سلام کیا؟ کہا اس لیے کہ فضہ سن رسیدہ خاتون ہے، ان سے بڑی ہیں عمر میں. سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا. جناب فضہ سے عبداللہ ابن مسعود جو حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا کہ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو. ذرا جملے کی احتیاط تو دیکھیے. صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو. میرے عزیزوں، بھی نہیں سمجھا مجمع؟ صحابیت بھی اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، برابر کی ہے. عجیب جملہ رکھ دیا. سارے مومنین مل کے ساتھ دیں. صحابیت بھی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے. لہذا کیا کہا؟ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. جیسے یہ جملہ کہا کہ جناب فضہ نے بہت غور سے چہرہ دیکھا. کہا کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کون سی جنت؟ جیسے یہ جملہ کہا، نہیں میں اس جملے میں بڑا دلچسپ جملہ ایڈ کرتا ہوں. بالکل جناب فضہ نے ویسے ہی پوچھا جیسے جبرائیل نے پوچھا تھا. وہ کیا کہا؟ کہا کہ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود سمجھانے لگے فضہ کو کہ جنت کیسی ہے، سمجھانے لگے کہ جنت کہاں ہے. کہا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جنت کیسی ہے؟ کہا نہیں تم ہی بتا دو. تو کہا کہ وہی جس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، جس میں ایک ایک پھل کے اندر 7 طریقے کا مزہ ہے، اسے کہا جاتا ہے جنت.
عبداللہ ابن مسعود جنت کی تعریف کر رہے تھے اور فضہ غور سے چہرہ دیکھ رہی تھی. جب تعریف ختم ہو گئی تو غور سے چہرہ دیکھ کے ایک جملہ کہا, قربان جاؤں اس جملے کے اوپر. فضہ نے کیا کہا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے, شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. عبداللہ ابن مسعود کی پیشانی پہ بل پڑ گیا. کہا بی بی میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی, کون سا بے معرفت تذکرہ کر دیا, کیا کہہ دیا؟ میرے عزیزوں, فضہ نے عجیب تاریخی جملہ کہا کہ جنت میں جانے کا وہ خواہش مند ہو جو جنت میں نہ رہتا ہو. اچھا, اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضہ جنت میں رہتی ہیں, یہی تو کہنے کا مقصد ہے کہ جنت میں رہتی ہیں. دیکھیے یہ ہے دلیل, یہ ہے دعویٰ. اس دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ نوجوانوں سنیے گا توجہ سے. اس دعوے پہ دلیل کیا ہے کہ فضہ جنت میں رہتی ہیں؟ اگر فضہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائیں کہ میں جنت میں رہتی ہوں, توجہ, ایک نعرے صلوات اور شاد. غور کیجئے گا, عجیب جملہ ہے. اگر فضہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائیں کہ میں جنت میں رہتی ہوں, جہاں میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے, اگر ثابت نہیں کر پائیں تو اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. تو فضہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. کہاں میں ثابت کروں گی؟ پوچھا عبداللہ ابن مسعود یہ بتاؤ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کون کون رہتا ہے؟ کہا کہ اس میں علی رہتے ہیں, اس میں زہرا رہتی ہیں, اس میں حسنین رہتے ہیں. کہا نہیں, اس میں علی نہیں رہتے, اس میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے. عجیب فقرہ کہہ دیا. کہا اس میں علی نہیں رہتے, حدیث موجود ہے, اس میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے. کہا اس میں زہرا رہتی ہیں. کہا نہیں, زہرا نہیں رہتی, ملکہ شفاعت. توجہ ہے, کہا زہرا نہیں رہتی, ملکہ شفاعت. کہا تم جس گھر میں رہتی ہو اس میں حسنین رہتے ہیں. کہا نہیں, حسنین نہیں رہتے, جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت کے سردار. فضہ نے عجیب جملہ کہا میں عہدے میں جتنی بھی بڑی ہو جاؤں کبھی جنت کے عہدیداروں کا سلام نہیں آئے گا, لیکن معلوم ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو علی آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام ہو. عجیب فقرہ ہے. کہا علی آتے ہیں, کہتے بہن فضہ تم پر سلام ہو. حسنین آتے ہیں, آ کے کہتے اماں فضہ تم پر سلام ہو. زہرا کہتی ہے بہن فضہ تم پر سلام ہو. اے عبداللہ ابن مسعود, میں عہدے میں جتنی بڑی ہو جاؤں کبھی عہدیداروں کا سلام نہیں آئے گا. آج سلام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھر جنت ہے. بھائی صلوات پڑھ دیں محمد والا. جزاک اللہ. آج آنا اور میرے عزیزوں ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, لہٰذا اس جملے کو آپ کی خدمت میں بور بیان کر دوں اور بات کو مکمل کروں. دیکھیے, جب کبھی جہاں بھی پروردگار عالم کو اہل بیت کو پہچانوانا ہوا ہے نا, جب بھی پہچانوانا ہوا, چاہے طہارت کی بات ہو, صداقت کی بات ہو, توجہ ہے, تو پروردگار عالم نے زہرا کے ذریعے سے پہچانوایا, زہرا کے ذریعے سے پہچانوایا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ذات اتنی طیب و طاہر ہیں کہ صرف یہ طیب و طاہر نہیں ہے, جو ان سے مل جاتا ہے وہ بھی طیب و طاہر ہو جاتا ہے, وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ اور دیکھیے, جس کے وجود میں طہارت ہوتی ہے نا اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا, اسے کسی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. میں حضور لفاظی نہیں کر رہا ہوں, نوجوانوں اگر دل لگا دیا آپ نے تو ماں حسل مجلس سنانے جا رہا ہوں آپ کو. جس کے یہاں طہارت ہوتی ہے اسے کبھی کسی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. کیسے؟ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں تاریخ کے جملے آپ کو. امام حسن بیٹھے ہیں کہاں؟ امیر شام کے دربار میں. امام حسن سے امیر شام نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں.
میں تم سے بہتر ہوں، تو امام نے کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر. دیکھیے مجلس بعد الظہر ہو رہی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ اس جملے پہ آپ نے توجہ کر لی، مجلس تمام ہو جائے گی. کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر نہیں. امام نے قرآن کی آیت پڑھی. آیت کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. امام نے کہا کہ خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، طیب و طاہر کا ساتھی طیب و طاہر ہوتا ہے. نہیں، امام نے کہا جس کا مزاج جس سے ملتا ہے، کاش جملہ واضح ہو جاتا، جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. نہیں، بات اتنی ہلکی نہیں تھی، نبی نے بھی اسی کو اس کا ساتھی بنایا جس کا مزاج اس سے مل رہا تھا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جس کا مزاج جس سے ملا نبی نے اس کو اس کا ساتھی بنایا. جس کی طبیعت جیسی تھی اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں. میں نوجوانوں توجہ کر لینا، کیا؟ جس کا مزاج جیسا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں. جس کی طبیعت جیسی تھی، نہیں، شریف کا ہاتھ شریف کے ہاتھ میں. بس توجہ ہے، جس کا مزاج جیسا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں. میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے سب کا ہاتھ تو سب کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن اپنا ہاتھ کس کے لیے بچا کے رکھا؟ بھائی توجہ، اپنا ہاتھ کس کے لیے بچا کے رکھا؟ کہا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا. غالب على كل غالب جزاک امیر اللہ. المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوى. توجہ ہے، کیا کہا مولا نے؟ کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر، یہ امکان ہی نہیں ہے. تو پتہ ہے اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں جب بات حکومت کی آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، تمہیں تو کنارے کر دیا. نہیں، تاریخ ہے، تاریخ ہے، میں الگ سے نہیں پڑھ رہا ہوں. کہا جب بات حکومت کی آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، تمہیں تو کنارے کر دیا. میری جانیں قربان ہو جائیں امام حسن کے اس جملے پر. امام نے کہا کہ جس نے تجھے ووٹ دیا وہ دو قسم کے لوگ تھے. بعض وہ جو تیرے چاپلوس تھے، قیامت ہو گئی اس جملے کے اوپر مولا کے. بعض وہ جو تیرے چاپلوس تھے، بعض وہ جو تجھ سے ڈر کے یہاں تک لے کے آئے تھے. میری جان قربان ہو جائے اس جملے کے اوپر. مولا نے عجیب جملہ کہہ دیا، نئی نسلیں کھنگال دی امام حسن نے، تاریخ کھنگالی. کہا دو قسم کے لوگوں نے ووٹ دیا، بعض تیرے چاپلوس، بعض تجھ سے ڈر کے ووٹ دے رہے تھے. بھائی اب بھی آپ یو پی کا الیکشن نہ سمجھ پائے تو کیا سمجھیں گے؟ بھائی اب تو واضح ہو ہی جانا چاہیے تھا. دو ہی اعتبار سے تو الیکشن ہوا، بعض نے چاپلوسی کی، بعض نے ڈر کے ووٹ دیا. پتہ امام نے کیا کہا؟ تجھے دو قسم کے لوگوں نے ووٹ دیا، جو تجھ سے ڈرے ان پہ قرآن کی لعنت، جس نے چاپلوسی کی اس پہ قرآن کی لعنت، جو ڈرے ان پہ اللہ کی لعنت. یعنی امام نے کہا دو قسم کی لعنتیں آئیں. توجہ ہے. اب امام کا جملہ سن لیجئے، جتنی طاقت کہیے گا میں اتنا لگاؤں گا، لیکن مجھے رسپانس چاہیے اس جملے کا. بات بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے، 50 منٹ ہو گئے. میرے عزیزو، قیامت کا جملہ امام حسن نے کہہ دیا. کہا سن، تو نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. جب تک سمجھتے رہیے تب تک سمجھتے رہیے. امام حسن نے کیا کہا؟ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا،
میں نہیں کہوں گا بھائی، اب تو بول دیجئے للہ، میں نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں. کہا مولا کیوں نہیں کہیں گے، بولیے نا. کہا نہیں. بھائی قبلہ حضرات جانتے ہیں افل التفضیل وہاں بولا جاتا ہے جہاں دو شخصیت برابر نہ ہو، بلکہ ایک کمتر ہو دوسرا بہتر ہو. امام نے کہا تو نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے اچھا کہہ دیا تو اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. کیا قیامت ہے جملے کے اندر. امام نے کہا کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں اچھا ہوں تو بعد میں اچھا ہوگا. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں اچھا ہوں تو پھر تیرے اندر بھی کچھ ہوگا. توجہ ہے آپ کی؟ تو تیرے اندر بھی کچھ ہوگا اور میں پہلے سے جانتا ہوں تو خالی ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں تو پھر تیرے اندر بھی کچھ ہوگا اور میں پہلے سے جانتا ہوں تو خالی ہے. نہیں، میں جملہ وہ پڑھوں گا جو امام کے دہن مبارک سے نکلا. امام کے دہن مبارک سے نکلا. بھئی کہاں گئے؟ شاعری کر رہے تھے نا آپ، کہاں گئے رضوان صاحب؟ دیکھیے معاملہ شاعروں کا یہی ہے، اپنا سنا کے چلے جاتے ہیں. اب معاملہ یہ کہ جب تک آپ سنیں گے نہیں حق کیسے ادا ہوگا. دیکھیے موضوع کیسے ملے گا؟ شاعروں کو موضوع ملتا ہے ذاکروں سے، کتابوں سے. بھئی موضوع ملے گا کیسے؟ میں وہ شعر قطن نہیں سناؤں گا جو کسی شاعر کا ہے، میں وہ قافیہ سناؤں گا جو امام حسن نے لگایا ہے. امام نے کیا کہا؟ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں. قافیہ سن لیجئے قبلہ، میں کبھی نہیں کہوں گا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے، نوجوانوں توجہ، اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا معاملہ؟ کہا اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا. میرے عزیزوں بات بات میں پیچیدہ تھی، بات بات میں ملی ہوئی تھی. اب سمجھے آپ انسان مکمل کب ہوتا ہے؟ کہا جس کے وجود میں فضیلتیں ہوں تب جا کے انسان مکمل ہوتا ہے. اور فضیلت چھیننے سے نہیں آتی، فضیلت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، فضیلت کے لیے اللہ کے قریب جانا پڑتا ہے. فضائل چھیننے سے نہیں آتے. ایک قافیہ آپ نے سن لیا، ایک قافیہ اور سناؤں گا، شعر نہیں سناؤں گا، ایک قافیہ اور سناؤں گا اور زحمت تمام کر دوں گا. میرے عزیزو تقریباً 55 منٹ ہونے کو جا رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے اور اسی ایک جملے پہ آپ جتنا چاہیں کھانے کو گرما دیجئے. آخری جملہ ہے میرے عزیزو. معاملہ یہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے قرآن میں ہزاروں قسمیں کھائی نا، وہاں پر بڑی خوبصورت سی قسم کھائی، اور اس قسم کا بڑا اعتبار ہے. قسم کیا کھائی؟ جیسے بہت ساری قسمیں ہیں نا قرآن کریم کی، یہ خود بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے اندر پورا اشرا درکار ہے اس قسم کو سنانے کے لیے، لیکن صرف ایک جملہ سنا رہا ہوں قسم کا اور قافیہ سناؤں گا. اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس کو بعد میں سناؤں گا. لیکن یہ لا کیا ہے حضور؟ لا اقسم بہذا البلد، یہ لا کیا ہے؟ بھئی آپ تو جانتے ہیں نا لا کا مطلب کیا ہوتا ہے. لا کا مطلب نہیں، جزاک اللہ. بھئی آواز آنی چاہیے تب جا کے لطف آتا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں. اے میرے اللہ تو اس لا کو کیوں رکھ دیا جب قسم ہی کھا رہا تھا؟ کہا نہیں، قسم کا مقصد سمجھو. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی. شہر مکہ اتنا معتبر نہیں ہے، میں کسی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں. میری جانیں قربان ہو جائے، میں کسی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی. کیوں کھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں
کہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے. اب قافیہ سن لیجئے, جتنے مومنین بیٹھے, ہمارے بزرگان بیٹھے, میں ان کو قافیہ سنا رہا ہوں اور بات مکمل کر دی میں نے. اللہ نے کہا میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی, اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب اس میں چلتا ہے, میرا حبیب اس میں چلتا ہے. بھائی کسی نے شعر نہ کہا ہو زندگی میں, قافیہ تو کہا ہی ہوگا, قافیہ تو کہا ہوگا. قافیے سے قافیہ ملائیے. اللہ کہہ رہا میں قسم نہیں کھاتا شہر مکہ کی, اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب اس میں چلتا ہے. تو جب شہر کی قسم ہو سکتی ہے کہ اس کا حبیب اس میں چلتا ہے, تو اس آغوش کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی جس میں حبیب پلتا ہے؟ ماشاءاللہ. میں اس آغوش کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی کہ جس میں حبیب پلتا ہے؟ کیوں نہیں قسم ہو سکتی؟ نہیں تمہیں قسم نہیں دکھائی دے رہی, ہمیں تو خوب دکھ رہی ہے قرآن میں قسم. کیسے دکھ رہی ہے؟ کیسے دکھ رہی ہے؟ کہا کہ جہاں میں نے آغوش چڑھایا وہ میری آغوش تھی, جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میری آغوش تھی, جہاں میں نے نبی کو پالا وہ میرے ہاتھ تھے. بھائی قرآن کریم کی آیت ہے, جہاں میں نے پالا وہ میرے ہاتھ تھے. علم یجد کا یتیم انفاوا, اے میرے حبیب جب میں نے دیکھا کہ تم بے یار و مددگار ہو تو کیا میں نے اپنی آغوش میں پروان نہیں چڑھایا؟ جہاں میں نے پالا وہ میری آغوش تھی, جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میرے ہاتھ تھے. بھائی یہ بھی قدرت کا کمال ہے, جس نے نبی کو پالا اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا. نہیں توجہ, جس نے نبی کو پالا اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا, اور جس نے نبی کو ستایا اس کے ہاتھوں کو ہی توڑ ڈالا. بھئی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ابو طالب جزاک اللہ. آواز بلند سلوات حضور محسن اسلام, آواز بلند سلوات. مکمل ہے, بالکل مکمل کر دیا. جہاں میں نے آغوش چڑھایا جہاں میں نے گود میں پالا وہ میری آغوش تھی, جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میرے ہاتھ تھے. جس نے نبی کا ساتھ دیا اللہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا, جس نے نبی کو ستایا اس کے ہاتھوں کو ہی توڑ ڈالا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہاتھ ٹوٹ جائیں. اے میرے اللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں توڑ ڈال, کالے و تب. بھائی یہ بھی آیت ہے قرآن کی, و تب لے وہ ٹوٹ گئے. اب تاریخ نے دو چچا کا تذکرہ کیا, ایک جس نے نبی کو پالا اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا, جس نے نبی کو ستایا اس کے ہاتھوں کو ہی قدرت نے توڑ ڈالا. اگر دونوں چچا کا مذہب ایک ہوتا تو جزا و سزا الگ کیوں ہوتی؟ کیا کمال ہے قدرت کا. اس کا مطلب ہے مسلمان ابھی تک نہیں سمجھا, اگر دونوں کا مذہب ایک ہوتا تو جزا و سزا الگ نہیں ہوتی, جزا و سزا الگ نہیں ہوتی. میرے ایمان پر خود ہی میری سیرت ہے گواہ, میری زوجہ, میرے بیٹے, میری عطرت ہے گواہ. ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ, ایک طرف احمد مختار کی سیرت ہے گواہ. بولو ایمان سے, ایمان کسے کہتے ہیں, اور میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بات فضائل سے نکلے, فضیلتوں سے نکلی, اور انسان کامل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک فضیلتیں اس کے دروازے پہ خیمہ زن نہ ہو. میں نے فضیلتوں کا تذکرہ کیا, ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس تھی, بالکل مکمل کر دیا میں نے. ایک بات مومنین, آپ مجھے احساس ہے اس بات کا, میں بھی صبح سے آیا ہوا ہوں. آپ یقین جانیں کہ ہر آدمی یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے تقریباً 5 گھنٹہ ہو گیا اسے, یعنی 10 سے لے کر اور اب کھانے تک کا سسٹم جو ہے تقریباً 5 گھنٹہ. دیکھیے انسان کی خود کی بھی قوتیں ہیں, آج جہاں ہزاروں پریشانیاں ہیں, اس پریشانیوں میں اگر آپ نے اتنا وقت
اہل بیت اطہار کو دیا ہے تو اتنا یقین کر کے مجلس سے جائیے گا کہ دعائے زہرا آپ کے شامل حال ہے، جناب زہرا کی دعا آپ کے شامل حال ہے۔ ورنہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں پنکھے کے ذریعے سے، اے سی کے ذریعے سے، لیکن جس محبت نے آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائی ہے، جو محبت، اسے کہا جاتا ہے سیدہ کی مصیبت، جناب زہرا کی مصیبت۔ میرے عزیزوں، آپ نے بہت ساتھ نبھایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ فضائل اس وقت تک اچھے نہیں ہوتے جب تک مصائب میں 2 قطرہ آنسو نہ بہہ جائیں۔ اور ایک بات میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، کھانا کھائیں گے نہ بھی آپ، پانی پئیں گے، 4 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، اطمینان سے بتائیے گا، جب بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، زبان خشک ہو جائے تو بولا نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے جیسے زبان میں کانٹے پڑے ہوں۔ میں ایک منظر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کبھی بھوکے ہونا، کبھی پیاسے ہوں تو حسین کے بچوں کی پیاس مت بھولیے۔ دیکھیں، میں احساس کی دنیا کا آدمی ہوں، میں احساس کی دنیا میں مصائب جا کے پڑھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ساتھ دیں گے میرا۔ اہل بیت اطہار کی مصیبت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، کبھی رونا آئے تو حسین کے بچوں کو ذہن میں لائیے گا۔ کربلا میں پتہ ہے کتنی مصیبتیں تھیں؟ تمہارے پاس بھی ماں بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہوں گی آپ کے پاس، خاص طور سے نوجوانوں تمہارے پاس چھوٹا بھائی ہوگا۔ اگر اپنے سے چھوٹا بھائی کچھ مانگتا ہے تو انسان چاہے اپنے آپ کو گروی رکھ دے لیکن اس کی خواہش پوری کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لکھا ہوا ہے کہ حسین کے بچے اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی وجہ سے جن کا منہ کھلتا تھا نا، ان کا منہ بند نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزوں، لکھا ہوا ہے کہ اتنی مقتل میں دھوپ تیز تھی، ایسی دھوپ تیز تھی کہ جن بچوں کا منہ پیاس کی وجہ سے کھلتا تھا ان کا منہ بند نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسرا جملہ بڑا قیامت کا ہے، اور جن بچوں کا منہ بند ہو جاتا تھا ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے منہ کو کھول سکے۔ آمادہ ہو گئے بزرگان رونے کے لیے، آمادہ ہو گئے نوجوان۔ میرے عزیزوں، میں احساسات کی دنیا میں امام زمانہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، دل لگا کے سنیے گا۔ پتہ امام کیا کہتے ہیں کہ تم جب میرے جد پہ روتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے پانی گرتا ہے، لیکن میں جب حسین کے اوپر روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے۔ میں جب اپنے جد پہ روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے۔ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں 2 جملے پڑھوں گا، لیکن ہاں میرے عزیزوں، اس سے پہلے امام کا ایک سلام تو پڑھ دوں۔ آپ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں نا، سلام پڑھتے ہیں، کبھی موقع ملے امام زمانہ کا سلام پڑھیے گا۔ امام زمانہ نے مصائب کی دنیا میں اتر کے قیامت کر دی۔ مولا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبارک کو کھینچ رہا تھا۔ نہیں، حق یہ ہے، آپ رو رہے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں نے حق مکمل نہیں کیا، رونے کا حق مکمل نہیں کیا۔ میں جملہ پڑھتا ہوں امام زمانہ کا۔ ایک سلام کہلوایا حسین کے سینے کو، دوسرا سلام امام زمانہ نے بہت قیامت کا کہا میرا سلام ہو کربلا کے نونہالوں پر جسے ایسے پامال کیا گیا کہ ان کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر نکل گئی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مجلس تمام ہو جاتی، لیکن سوگواروں، ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ امام زمانہ کا میں نے ایک سلام بچا لیا، اس سلام کو پڑھوں تاکہ میں بچوں کو پرسہ دے سکوں، بھائیوں کو پرسہ دے سکوں، میرے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو پرسہ دے سکوں۔ ماں کا غم خدا کی قسم بڑا عجیب غم ہے، بہن کا غم بڑا عجیب غم ہے۔ یقین جانے میرے عزیزوں، زندگی میں جتنی دعائیں ماں کرتی ہے نا،
اکثر اثر مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے حق میں کون دعا کر رہا تھا۔ دیکھیے کچھ محبتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، کچھ محبتیں سمجھی جاتی ہیں۔ کتاب میں اتنا ضرور ہے کہ باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ باپ جب سفر پہ کہیں باہر جا رہا ہوتا ہے تو بیٹی ڈہڑی پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ خیریت سے واپس چلا آئے گا۔ میرے عزیزو، امام زمانہ نے ایک سلام کہلوایا، میرا سلام ہو حسین کی بچی سکینہ کے اوپر، جسے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اتنے تماچے لگے کہ رخسار کا رنگ کبھی نیلا پڑتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا۔ آمادہ ہے سوگوارو، بس ایک جملہ رہ گیا، ایک جملہ رہ گیا۔ ماں بیٹی سے بہت محبت کرتی ہے نا، بہت محبت کرتی ہے، اور باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، ماں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ میں بچوں کی تسکین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے اللہ نہ کرے خدا کسی کو غم یہ دکھائے، کسی کے ساتھ ایسا ہو کبھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، کسی اپنے عزیز کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے سینے میں کتنا درد ہوتا ہے یہ خود وہی جانتا ہے، دوسرا آدمی سے درک نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جانیں گے ماں کا غم کیا ہوتا ہے؟ امام حسنین نے جب جا کے مسجد میں کہا کہ بابا ماں اس دنیا سے چلی گئی، بابا ماں اس دنیا سے رحلت کر گئی، تو مولا کائنات کو اتنا صدمہ ہوا زہرا کا کہ مولا نے مسجد کے باہر قدم نکالا۔ پہلے قدم پہ تو بہت سنبھل کے قدم رکھا، لیکن دوسرے قدم پر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اے سیدہ اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اے سیدہ اب جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تمام کر دیا، بس ایک جملہ۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے زندگی میں سمجھ لے بچے۔ دیکھیے جیسے بیٹے کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے نا، میں نے مقتل میں عجیب باتیں دیکھی، عجیب جملہ دیکھا۔ میں بزرگوں سے بڑی دعائیں چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر۔ ایک علی اکبر نے بتایا کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا، اور ایک سکینہ نے بتایا میرے بابا کو پیاس کتنی لگی تھی۔ اب تک آپ نے سکینہ کا ذکر سنا، علی اکبر کا ذکر سنا، لیکن ان دونوں کی زبانیں سنیے کہ حسین کتنے پیاسے تھے، حسین کو کتنی پیاس لگی تھی۔ جب علی اکبر نے کہا کہ بابا پیاس ہے جو مارے ڈال رہی ہے، تو کہا بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے زبان رکھی، فوراً باہر کھینچ لی۔ اے بابا، ارے مجھ سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں۔ ایک بیٹے نے بتایا کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا، اور ایک بیٹے نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا تھا۔ دوسرا جملہ بچی نے بتایا، جب ذوالجناح پلٹ کے گیا نا تو بچی نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک جملہ پوچھا، اسقیا بی